کیسے مسلمان تھے جنہوں نے در بطول کو جلایا، جنہوں نے دین کا لباس اوڑھ کر، دین کا لباس پہن کر در بطول کو جلایا، لیکن جانتے نہیں تھے در بطول کی اہمیت کتنی ہے، در بطول کی فضیلت کتنی ہے، در بطول کا مقام کتنا ہے۔ یہ وہ در تھا جہاں رسول کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ وہ در تھا جہاں جبرائیل آتے تو اجازت لے کے آتے، یہ وہ دروازہ تھا جب رسول آتے تو بھی اجازت لے کے آتے۔ پھر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ در جہاں کھڑے ہو کے، وہ در جہاں کھڑا ہو کر انما کی آیت پڑھتے تھے رسول، وہیں در جلا دیا مسلمانوں نے اور روتی رہی بطول۔ در بطول کو جلا کر، در بطول کو جلا کر ان نے بطول کو رلایا ہے۔ رسول نے کیا فرمایا تھا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جو مسلمان رسول کو ناراض کرے انہوں نے اللہ کو بھی ناراض کیا۔ پھر قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے، رسول کہیں گے اے رسول ہم آپ کے امتی ہیں، اے رسول ہم مسلمان ہیں، اے رسول ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسا عقیدہ تھا، یہ کیسی محبت تھی جو دنیا میں ہی رسول کو ناراض کیا۔ پھر شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، کیا منہ دکھائیں گے محشر میں، کیا منہ دکھائیں گے محشر میں رسول کو، جلا دیا ہے جن مسلمانوں نے در بطول کو، جن مسلمانوں نے در بطول کو جلایا ہے وہ محشر میں کیا منہ دکھائیں گے رسول کو۔ جس سے دنیا میں ہی رسول ناراض ہو وہ قیامت میں راضی کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا کیا منہ دکھائیں گے محشر میں رسول کو، کس منہ سے محشر میں جائیں گے، کس منہ میں محشر میں جا کر رسول کو اپنا منہ چہرہ دکھائیں گے۔ دیا جن مسلمانوں نے در بطول کو، جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر در بطول کو جلایا ہے، وہ قیامت میں، وہ محشر میں رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے کہیں گے ہم آپ کے چاہنے والے تھے، ہم آپ کے پیروکار تھے، ہم آپ کے محب تھے۔ جس سے دنیا میں راضی نہ ہو رسول وہ قیامت میں کیسے راضی ہو سکتے ہیں۔